شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، بغداد میں ایک آدمی رہتا تھا جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا، لیکن کبھی آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی تھی، کبھی آپ کے دیدار سے مشرف نہیں ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو اطلاع ملی کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے ہیں۔ جب اس نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سنی تو بیچارہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اب یہاں رہ کر کیا کروں گا۔ وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آیا اور وہیں رہنے لگا۔ اب اس کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رہتا اور وہیں سے لنگر سے کھاتا تھا، اور جو لوگ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے آتے ان کی خدمت کرتا، ان کو وضو کراتا، اور باقی بھی جو چیز انہیں ضرورت ہوتی وہ انہیں مہیا کر دیتا۔ الغرض وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مہمانوں کی خوب دل لگا کر دل جمی سے خدمت کرتا تھا۔ کافی عرصہ وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر موجود رہا اور لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر بیٹھا تھا کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ تو یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں بیٹھ کر صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ بھلا یہاں بیٹھ کر آنے والے زائرین کو پانی پلانے سے، ان کی خدمت کرنے سے تمہیں کیا ثواب ملتا ہوگا؟ بس پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ بات تو سچ ہے کہ حضور غوث اعظم کے مزار مبارک پر بیٹھ کر یہاں آنے والے مریدوں کو پانی پلا کر میں نے کون سا جھنڈا گاڑ لیا ہے، کون سا کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا ہے؟ کہاں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اور کہاں میں گھٹیا اور فضول آدمی؟ بھلا ایسا کرنے سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کیا خاک خوش ہوں گے؟ بس یہی خیال اس کے دل میں آنا تھا کہ وہ اٹھا اور ایک انجان سمت کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی، لیکن وہ مسلسل چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل گھنا تھا اور اونچے اونچے پیڑ پودے اس میں اگے ہوئے تھے۔ دن کی روشنی میں تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جیسے جیسے رات ہونے لگی اور اندھیرا بڑھنے لگا، اس جنگل میں سفر کرنا ویسے ویسے مشکل سے مشکل ہوتا گیا۔ جب پوری طرح رات چھا گئی اور اندھیرا ہر طرف پھیل گیا اور جنگلی درندوں کی آوازیں جنگل میں گونجنے لگیں، تو وہ بھی ان آوازوں سے خوف زدہ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس نے کسی کے بولنے کی آواز سنی اور وہ خوش ہو گیا، چلو میرے علاوہ اس جنگل میں کوئی اور بھی ہے، اور وہ اس آواز کی سمت چلا گیا، اور وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ دو بزرگ ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ چلو ایک سے بھلے تین، میں آج رات انہی کے ساتھ گزار لیتا ہوں، کل دن کو پھر سے سفر شروع کر لوں گا اور یہ جنگل پار کر لوں گا۔ وہ نوجوان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں اور ان کی مزار کی زیارت کر کے واپس جا رہے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ آج رات اسی جنگل میں گزار لیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ رات تو میں نے بھی گزارنی ہے، کیوں نہ میں ان کے ساتھ ہی رات گزار لوں، اور وہ تینوں کہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اب ہمیں کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ نوجوان سوچنے لگا کہ اس جنگل میں جہاں صرف جنگلی درندے ہیں، یہاں ہم بغیر ہتھیار کے کھانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ اور اس نے ان دونوں بزرگوں سے پوچھا کہ بھلا اس جنگل میں کھانے کو کیا مل سکتا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگا، نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت سے کھانے بھیجے گا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ پہلے ہی انہیں کوئی اللہ والا نیک بزرگ سمجھ رہا تھا، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ اس نوجوان سے کہنے لگا، چلو تم دعا مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا دے دے۔ یہ نوجوان پھر پریشان و حیران ہو گیا۔ یہ کہنے لگا کہ میری دعا سے بھلا ہمیں جنت کا کھانا کیوں ملے گا؟
میں تو گنہگار بندہ ہوں۔ لیکن اس بزرگ نے کہا، نہیں، تمہیں دعا تو کرنی ہوگی۔ اور اس طرح اس بزرگ کے اصرار پر اس نوجوان نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ آسمان سے ان کے لیے کھانا اتر کر آ چکا تھا، اور وہ ایک سبز زمرد کے بڑے برتن میں کھانا تھا۔ ان تینوں نے وہ کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور رات گزار دی۔ صبح کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد ان دو بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کے لیے کھانا بھیج دیا تھا، لیکن اس بار کھانا 2 بڑے برتنوں میں تھا اور پہلے سے زیادہ تھا۔ ان تینوں نے وہ کھانا بھی کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا، اور پھر وہ اپنے سفر پر چل پڑے۔ جنگل بہت بڑا تھا اور چلتے چلتے انہیں ظہر ہو گئی، اور پھر دوسرے بزرگ نے دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانا بھیج دیا، لیکن اس بار بھی کھانا 2 بڑے برتنوں میں تھا۔ ان تینوں نے وہ کھانا بھی کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ وہ نوجوان دل میں سوچنے لگا کہ میں گنہگار تھا، اس وجہ سے میری دعا میں اتنا اثر نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا پر صرف ایک برتن میں کھانا اتارا ہے، اور چونکہ یہ دونوں بزرگ ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اس لیے ان کی دعا میں اثر بھی زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 برتنوں میں کھانا اتارا ہے۔ اور یہ سوچ کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ جب ان دونوں بزرگوں نے اس نوجوان کے چہرے پر اداسی دیکھی تو وہ پوچھنے لگے، تم کیوں اداس ہو؟ تو اس نے ساری بات ان کو بتا دی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعاؤں پر 2 برتنوں میں کھانا بھیجا ہے، اور میری دعا پر صرف ایک برتن میں کھانا آیا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے ولی اور نیک بندے ہیں، اور میں ایک گنہگار خطاکار انسان ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں بزرگ مسکرانے لگے، اور ان دونوں نے فرمایا، تم نے کون سی دعا مانگی تھی؟ یہ نوجوان کہنے لگا، میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یہ دونوں تیرے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے میں تو ہمیں کھانا عطا کر، اور اللہ تعالیٰ نے ایک برتن میں کھانا بھیج دیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، کیا تم جاننا چاہو گے کہ ہم دونوں نے کون سی دعا مانگی تھی؟ سنو، ہم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر صفائی کرنے والے، وہاں آنے والے زائرین کو پانی پلانے والے اور ان کی خدمت کرنے والے شخص کے صدقے میں ہمیں کھانا عطا فرما۔ ہم نے تیرے صدقے سے کھانا مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت سے 2 برتنوں میں کھانا بھیجا، اور تم نے ہمارے صدقے میں کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک برتن میں کھانا بھیجا ہے۔ اب تو ہی بتا کہ مرتبہ زیادہ کس کا ہے، ہمارا یا تیرا؟ جب اس نوجوان نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ رونے لگا اور کہنے لگا، میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دربار چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ اس سے بہتر نوکری مجھے اور کہیں نہیں ملے گی۔ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ساری عمر آپ کے دربار پر رہ کر گزاروں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے سفر کا ارادہ ترک کیا اور واپس مزار کی طرف آنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بزرگ کہنے لگے، مرحبا، ہمارا کام ہو گیا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا تو ان سے پوچھنے لگا، کون سا کام؟ آپ کا کون سا کام ہو گیا ہے؟ تو وہ دونوں بزرگ فرمانے لگے، ہمیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا تاکہ ہم آپ کی ہدایت کریں۔ اگر تم اللہ کے محبوب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر صفائی کرتے ہو، ان کے دربار پر کام کرتے ہو، تو یہ معمولی کام نہیں ہے، تم بس آنے والے مسلمانوں کی خدمت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں ضرور اجر عطا کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بزرگ وہاں سے چلے گئے، اور یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید واپس دربار کی طرف آنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں ایک عظیم کام کر رہا ہوں۔